عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید بالکل قریب ہے، اور جو لوگ مالک نصاب ہیں اور قربانی کرانے کی نیت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہر سال جو قربانی کراتے ہیں جن پر واجب ہوتی ہے کرانا بھی چاہیے، آج میں ان لوگوں کے لیے بڑے خاص مسائل کو لے کر آیا ہوں۔ جن لوگوں کے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بقرہ عید میں جانور کے لیے کون کون چیزیں ہونا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جانور کے اندر خامی کس چیز کو کہتے ہیں اور کوئی چیز ہو تو اس کو خامی نہیں کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جانور کے اندر کون سی چیزیں ہونا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہر سال انہی مسائلوں کو لے کر بڑے پریشان نظر آتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر جب جانور کو ہم خریدیں تو جانور میں کون سی علامتیں، کون سی نشانیاں، کون سی بہتری ہونا چاہیے اور کون چیز جانور کے اندر نقص کہلاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو چیز جانور کے اندر نقص نہیں ہوتی اسے بھی ناقص قرار دے کر جانور کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نقصیلا جانور لے آتے ہیں اور وہ اس نقص کو نقص نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جانور کے اندر اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو جانور میں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جانور کے اندر وہ چیز پائی جائے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں اس ویڈیو کے مادھیم سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جانور کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر اس میں وہ چیز موجود ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ کون کون سی پہلے سنیے گا کہ قربانی کب ہونا چاہیے، کب نہیں ہونا چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہیے یا عید کی نماز کے بعد میں قربانی کرنا چاہیے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد میں قربانی کی جائے۔ شہر میں یہ حکم ہے کہ عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد میں قربانی کی جائے، اور اگر کسی نے شہر کے اندر عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر ڈالی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گاؤں دیہات کے اندر عید کی نماز سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ شہروں کا یہ حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کے جانور کی قربانی معنی نہیں ہوگی، وہ قربانی درست نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جانور میں کون کون سی چیزیں اگر وہ چیزیں پائی جائیں جس کی بنیاد پر قربانی نہیں ہوتی وہ جانور صحیح نہیں ہوتا ہوں۔ کون کون سی چیزیں ہیں جانور کے اندر اگر وہ چیز جانور میں پائی گئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اندھے جانور، کوئی اندھا جانور ہو، اندھے جانور کو ہو تو اس سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ایسا کانا جانور جس کا کانا پن دور سے ظاہر ہوتا ہو۔ جانور ہے اور کانا ہے، ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، اور اس کا کانا پن جو ہے وہ دور سے دیکھنے میں ظاہر ہوتا ہو کہ ہاں یہ جانور کانا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے، تہائی سے زیادہ اس کی نظر ختم ہو چکی ہو، یعنی 1 روپے میں 75 پیسہ اگر اس کی نظر ختم ہو گئی، 25 پیسہ رہ گئی، جس جانور کی تہائی سے زیادہ اگر نظر جاتی رہی تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، وہ بھی ایک نقص ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہر انسان کو ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ نقص کیا چیز ہوتی، جانور میں کون سی چیزیں ایسی نہ ہو جس کی بنیاد پر قربانی ہوتی ہے، اور کون سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر قربانی نہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں جانور کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں غور کرنا ان چیزوں کے، جانور اگر اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور جانور اگر کانا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے جانور کی نظر اگر تہائی جا چکی، تہائی سے زیادہ، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ان باتوں کو غور سے سنیں اور دوسرے تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ قربانی کے ایام آنے سے قبل قربانی جو لوگ کراتے ہیں ان کے تک یہ مسائل پہنچے، تاکہ اس کو وہ لوگ عمل کریں، تاکہ لوگوں کی قربانیاں درست ہوں اور پہنچانے کا آپ کو بھی ثواب ملے اور بتانے کا ہمیں بھی ثواب ملے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو لازم پکڑنا چاہیے، ضروری ان کو اپنے ملازم کو یاد کرنا چاہیے کہ ہر سال قربانی کے ایام آتے ہیں، ہر سال قربانیاں ہوتی ہیں، ہر سال آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جانور کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے، کیا چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے میں نے بتایا کہ جانور اگر اندھا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اگر جانور کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کانا پن اگر دور سے ظاہر ہو، اگر اس کا
काना पर दूर से दिख रहा हो कि काना तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, या उसकी नजर तिहाई हिस्से से ज्यादा जा चुकी हो तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर जानवर लागर कमजोर है, इतना कमजोर है जिसकी हड्डियों में मग्ज नहीं रहा, जानवर इतना कमजोर, बाद लोग देखा होगा जानवर बहुत कमजोर लागर कमजोर लेकर आ जाते हैं कुर्बानी के लिए, तो ऐसा अगर जानवर हो जो लागर हो, बिल्कुल कमजोर हो, कि हड्डियों से मग्ज चला गया हो, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ऐसे जानवर की, इतने कमजोर जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। लगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पांव से ना जा सके तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इनको हर एक बात को तरतीब याद रखिएगा। वो लगड़ा जानवर जो कुर्बान गाह तक अपने पैरों से चलकर ना जा सके उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इतना बीमार हो कि उसकी बीमारी जाहिर हो। अगर कोई जानवर बीमार है, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि एक जानवर हमारा था, उसको लेकर आया, वो बीमार हो गया, अब वो बीमार हो गया, अब कल कुर्बानी क्या ऐसे बीमार जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी। हर इंसान इसको लेकर परेशान रहता है जिसका जानवर बीमार होता है, तो पूछता फिरता कि मैं जानवर लेकर आया, कल ही बीमार हो गया, उसका इलाज कराई, मगर वो बीमार है क्या? बीमारी है, नुक्स तो नहीं है, ऐसे बीमार जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो कहते इतना बीमार के उसकी बीमारी जाहिर होने लगे, उसकी बीमारी देखकर मालूम होने लगे, जाहिर होने लगे, जानवर को देखकर मालूम चल जाए कि ये जानवर बीमार है, तो ऐसे बीमार जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं ऐसे बीमार जानवर की। जिसको जानवर के पैदाइशी कान ना हो, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिसके पैदाइशी कान नहीं होते, बहुत से जानवर ऐसे जिसके पैदाइशी कान नहीं होते हैं और पैदाइशी सींग नहीं होते हैं, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है? देखिएगा, जिन जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक हो दूसरा ना हो तो कुर्बानी नाजायज है, जायज नहीं है। वो जानवर जिसके पैदाइशी कान ना हो, जिसका पैदाइशी कान ना हो या एक हो दूसरा ना हो, दूसरा कान, एक कान है दूसरा कान नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। ऐसे जानवर से बाज रहे कुर्बानी कराने से। जिसके थन खुश्क हो, बहुत से जानवर ऐसे जैसे गाय है, भैंस है, और उनके अगर थन खुश्क हो गए, जिस जानवर के थन अगर खुश्क हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। बकरी का एक थन खुश्क हो और भैंस या बैल, भैंस या गाय, उसके दो अगर थन खुश्क हो जाए तो कुर्बानी जायज नहीं है। भैंस और गाय के दोनों दो अगर थन खुश्क हो गए तो उनकी कुर्बानी जायज नहीं। बकरी का अगर एक खुश्क हो गया तो भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इन मसाइलों को बहुत जरूरी हर इंसान को याद रखना चाहिए। यह एक मसला और है, अगर किसी जानवर के थन कटा हुआ है तो उसका हुक्म क्या? बाज लोग पूछते हैं कि एक भैंस है कि उसका एक थन नहीं है, या बकरी उसका थन कटा हुआ है, या भैंस है उसके दो चार होते हैं उसके दो थन ही नहीं है, तो ऐसे की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं जिसके थन कटे हों उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। जिसका थन अगर गायब हो, कटा हुआ, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इन मसलों को हल्के मत लेना, बहुत मेहनत, इसको वो अपने जहन में बसा के रखना ताकि हर साल आपके काम आए, लोगों तक दूर पहुंचाएं ताकि आपके भी काम आए, लोगों को भी काम आए। जिसकी नाक कटी, और बहुत जानवर ऐसे होते हैं जिसकी नाक कटी होती है। मैं उन बातों को बता रहा हूँ मैं जिन जानवरों में जो खासकर नुक्स पाए जाते हैं, अक्सर जो जानवर के अज्जा होते हैं, आज़ा होते हैं, तो उनको कमी हो तो उनके बारे में नुक्स कहा जाता है। तो उन सारे और उनके आज़ा के बारे में हम बताते हैं कि नुक्स कहाँ पे होता है, क्या होता है, अगर वो चीज़ है तो क्या हुक्म है, अगर नहीं है तो क्या हुक्म है। जैसे जानवर का थन के बारे में बताया, अगर थन कटा हुआ तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। थन गायब तो कहाँ से हो जाएगी? और ऐसे जानवर की अगर नाक कटी हुई हो, नाक ना हो जानवर की, क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं होगी? जिसकी नाक कटी हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं, क्योंकि वो एक नुक्स है, दूर से देखने में नजर आएगी। कि नाक तो चेहरे की शान होती है, जिसकी नाक ना हो तो वो दूर से मालूम होती है कि इसकी नाक कटी हुई है। ऐसे जानवर भी अगर उसकी नाक नहीं है तो वो नुक्स नजर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे की कुर्बानी जायज नहीं है। और जैसे कुछ जानवरों का दूध खुश्क हो जाता है, दूध सूख गया हो, और वो इलाज के जरिए से, दवा के जरिए से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानवर की दवा चलाते हैं जिसकी बुनियाद पर उसके थन या उसका दूध खुश्क हो जाता है। इलाज के जरिए का दूध खुश्क कर दिया हो, कुर्बानी ऐसे की जायज नहीं है। दवा के जरिए से उसके दूध को, अगर खुश्क के जरिए से अगर जानवर का दूध खुश्क करा दिया गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, एक जानवर खुनसा होता, खुनसा की कुर्बानी जायज नहीं है। अब खुनसा ये क्या होता है कि खुनसा की कुर्बानी जायज नहीं? खुनसा क्या है?
تو کہتے خنسا کی قربانی جائز نہیں، وہ خنسا جس میں نر اور مادہ کی دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور خنسا جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جلالہ کی قربانی جائز نہیں۔ اب جلالہ آپ سوچتے ہیں جلالہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جلالہ کہتے کسے، جلالہ ہوتا کیا ہے۔ تو آج یہ بہت بہترین یہ ویڈیو ہونے والی ہے تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ پیچیدہ مسائل ہیں۔ جلالہ کی قربانی جائز نہیں، تو کہتے جلالہ جو صرف گلیج کھاتا، وہ جانور جو گندگی کھانے لگتا ہے، صرف گندگی ہی کھاتا ہے۔ بہت سارے ایسے جانور پائے جاتے ہیں جیسے گائے ہو گیا، بیل ہو گیا، بھینس ہے، بکری، تو ان کی کچھ جانوروں کی عادت ہو جاتی ہے وہ جلالہ یعنی وہ صرف گندگی کھاتے ہیں، جلالہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ گندگی کھاتے ہیں۔ تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، جو گندگی کھانا شروع کر دے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بہت بہترین بات ہے، اس کو بہت یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ جو جانور جلالہ یعنی گندگی کھاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی اسلام میں درست نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جس کا پیر کٹ جاتا ہے یا ناک کان کٹ جاتا ہے یا دم کٹ جاتی، تو ایسے حکم کیا بتاتے ہیں؟ جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کسی نے پیر اس کا کاٹ دیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کی 4 پیر ہیں اور 3 ہی پیر رہ گئے، ایک پیر کسی نے کاٹ دیا، جانور ہشت پشت ہے، مضبوط ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ایک پیر اس کا نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کا پیر نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ چیزیں ایسی ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، بہت ضروری یاد کرنا چاہیے۔ یہ جیسے جلالہ ہے یعنی وہ جانور جو گندگی کھاتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ خنسا جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ جانور جس کا دودھ دوا کے ذریعے سے خشک کرا دیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ جانور جس کی ناک کٹی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ جانور جس کے تھن کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ جانور جس کے تھن سوکھ گئے ہوں کسی وجہ سے تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن جانور کی پیدائشی کان نہ ہو، ایک کان ہو ایک کان نہ ہو، تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے، یا وہ جانور اتنا بیمار ہو، اتنا لاغر ہو چکا ہو جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے، یا جانور اتنا کمزور ہو کہ قربان گاہ تک چل کر اپنے پیروں سے نہ جا سکے، ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جا چکی ہو، ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کا اندھا پن دور سے دیکھنے میں ظاہر ہوتا ہو، ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کا ایک آنکھ سے کانا ہو، دور سے کانا پن اس کا ظاہر ہوتا ہو تو ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جانور کے اندر اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو ان کے پائے جانے سے قربانی نہیں ہوگی۔ آپ حضرات کو اس کو غور سے سنیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، ضرور اس کے بارے میں رائے پیش کریں۔